صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے لاہور سے جانے سے پہلے سوالات کا یہ سلسلہ تھا جو باقی رہ گیا تھا۔ ایک سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ روحانیت کی راہ میں بطور کنسٹیبل بھرتی ہونے والے زیادہ سے زیادہ صوبیدار کے درجے تک ہی پہنچ پاتے ہیں، لیکن چند مرد کامل ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد روحانیت کے مدارج بہت تیزی سے طے ہونے لگتے ہیں۔ سالوں کا سفر ہفتوں اور بعض کا ایک پل میں طے ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں روحانیت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ کوئی آدمی لوئسٹ درجے سے بھرتی ہوتا ہے اور کوئی درمیان کے لیول سے بھرتی ہو جائے، کوئی ٹاپ لیول پر ہی اسٹریٹ میں بھرتی ہو۔ روحانیت میں شارٹ کٹس نہیں ہیں بالکل۔ ہم پاکستانی چونکہ اپنی جینز میں پڑی ہوئی چیزوں سے مجبور ہیں، ہمارا ذہن فوری طور پر جاتا ہی شارٹ کٹس کی طرف ہے، اور جس آدمی کو ہم بلندی پر گیا ہوا پاتے ہیں، ہم اس کے ماضی کے سفر پر نظر نہیں رکھتے، ہم اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے بیٹھا ہے، اس مقام پر فائد۔ اگر ہم ایسے کسی بھی انسان کی ماضی پر نظر رکھیں کہ یہ اس مقام تک آیا تو کس طرح پہنچا، تو پتہ ہی چلے گا کہ ہر وہ آدمی جو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا ہے، اس نے ایک بڑا لمبا سفر کاٹا ہے، طے کیا ہے، اس میں مشقتیں اٹھائی ہیں، اس نے صعوبتیں تمام طرح کی برداشت کی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ یہاں پہنچا ہے۔ جو لوگ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مرشد کے پاس آئے اور مرشد صاحب نے انہیں جو ہی ان کی تربیت شروع کی، 2-4 سال میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر بٹھا دیے گئے، وہ بھی در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ان کا سفر بچپن سے جاری ہوا ہوتا ہے، ان کا سفر اور زیادہ لمبا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم ان کی عادات دیکھیں بچپن سے، اور ان عادات کو اگر ہم پرکھ لیں سنت پر، تو پتہ ہی چلے گا کہ اننوئنگلی، ان انٹینشنلی وہ سنت پر بچپن ہی سے عمل کرتا چلا آ رہا ہے بندہ۔ آپ ایسی کسی انسان کے بچپن کو کھنگالیے تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی کامن ملیں گی۔ مثلا وہ بندہ کسی شخص کو سخت باتوں کا جواب نہیں دے گا، کبھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی پیش نہیں کرے گا، بس خاموش ہو جائے گا۔ دوسروں کے لیے قربانی کرتا وہ دکھائی دیتا بچپن ہی سے، اپنی ذات کی نفی کرتا دکھائی دے گا کہ اپنی خواہش کی کوئی چیز ہے، اسے اندازہ ہوا دوسرے کو پسند ہے، بچپن ہی میں چپ چاپ وہ دوسرے کے حوالے کر دے گا کہ یہ لے لیجئے، ہر ایک کا کام کر دے گا۔ تو یہ سنت کی ایسی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو بچپن سے دکھائی دیں گی۔ آپ اس کے والدین سے بات کریں، پتہ کریں، تو یہ تمام چیزیں وہ تو میں ہمیشہ یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ روحانیت کا سفر شروع ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح تب وقت کہ انسان عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ نہ اپنا لے۔ ایسا شخص بچپن میں بھی کبھی آپ کو انتقام لیتا نہیں دکھائی دے گا، دل میں بات نہیں رکھے گا کسی کے بارے میں،
تو یہ مجاہدے تو جو ہی ہوش سنبھالتا ہے وہ اس وقت سے کرتا چلا آیا ہے، اور مرشد صاحب کے پاس جب گیا ہے تو روح تو اس کی پالش ہوئی ہوئی ہے، مرشد صاحب نے اس کو صرف چینلائز کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. تو یوں سفر لگتا یہ ہے کہ سالوں کا سفر وہ ہفتوں میں طے کر گیا. اب سفر زیادہ لمبا ہوتا ہے در حقیقت. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ روحانیت میں کہیں نہ فیورٹزم ہے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں عطا ضرور ہے، لیکن وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ اگر میرے ماں باپ خوش ہو کہ مجھے 10-20 ہزار روپے انعام دے دیں تو 10-20 ہزار روپے کتنا عرصہ چل جائیں گے میرے پاس، پھر میں خالی کا خالی رہ جاؤں گا. البتہ اگر وہ مجھے بزنس کرا دیں اور میں بزنس میں محنت کروں، محنت پھر مجھے ہی کرنی پڑے گی، تو اس بزنس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ساری عمر میرا چلتا رہے گا. تو عطا کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، عطا ٹیمپرری ہوتی ہے. مرشد کسی بات سے خوش ہو گئے، انہوں نے عطا کر دیا، اور پھر عطا جو مرشد کر پائے گا وہ تو بڑی لیمیٹڈ ہے، کیونکہ روحانیت یہ تو نہیں ہے کہ کسی آدمی کی ہوئی دعا کتنی پوری ہوتی ہے. یہ تو کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے روحانیت کی. کرامات کیا سرزد ہوتی ہیں، یہ بھی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. یہ تو عطا ہو جائے گی، مرشد عطا کر دیں گے، لیکن وہاں کیا ہوگا جب علم کی کوئی بات پوچھ لے گا مجھ سے آ کے، علم کی بات کوئی کرے گا میرے ساتھ. ایک صاحب ہیں، ان کو علم کا شوق ہے الحمدللہ، اس لحاظ سے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں کہ نہ انہیں کشف و کرامات کی کوئی طمع ہے، نہ ان کو مستجاب الدعوات ہونے کی خواہش ہے، نہ ان کو یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے پاس دعا کرانے کے لیے آئیں، مجھے سلام کریں. وہ علم کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اچھے لگتے ہیں مجھے کہ ان کو علم کی طلب ہے. ابھی ہفتہ پہلے، ہفتے 10 دن ہو گئے ہوں گے، تو ان سے ملاقات ہوئی. تو میں لائٹ موڈ میں ان کی ٹانگ گھسیٹ رہا تھا. تو ان سے مجھے معلوم ہے کتابوں کے شوقین ہیں، بہت پڑھتے ہیں کتابیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کشف المحجوب پڑھی ہوگی، ایک بار پھر جا کے پڑھیے اور پھر میں آپ سے بات کروں گا اس موضوع پر. تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کشف المحجوب جو آپ نے اس طرح سے پڑھی ہے، اس کے آخری چیپٹرز پہ چلے جائیے تو ایک جگہ داتا صاحب نے تھیوری آف سائلنس اس کی وضاحت کی ہے. مجھے معلوم تھا کہ وہ ابھی علم کے اس مقام پر نہیں ہے جہاں کشف المحجوب کو پڑھتے ہوئے ان کا ذہن تھیوری آف سائلنس کی طرف چلا جائے. تو میں نے کہا آپ جا کے دوبارہ پڑھ کے آئیے میرے پاس، پھر ڈسکس کریں گے اسے. اسی طرح تھیوری آف وننس کشف المحجوب میں آپ سب نے پڑھی ہوگی، لیکن آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے گا کہ داتا صاحب بیان کیا کر رہے ہیں. تو تھیوری آف وننس بیان کی، اس میں غالباً 35 تھیوریز ٹیک اپ کی ہے داتا صاحب نے. ایک تھیوری آف وننس کو پکڑا ہے، اس کو ڈیولپ کیا، آخر تک لے گئے اور وہاں جا کے اس کی خود ہی نیگیشن کر دی کہ نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. پھر دوسری تھیوری پکڑی، اس کو ڈیولپ کیا، اوپر تک لے گئے اور کمال تک پہنچانے کے بعد اسے خود نیگیٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے. وہ غالباً 35 اگر مجھے صحیح فگر یاد ہے. تو میں نے ان کی، چونکہ میں لیگ پولنگ کر رہا تھا مذاق میں، تو میں نے کہا آپ ذرا پڑھ کے آئیے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تھیوری آف سائلنس یہ کیا ہے، اور تھیوری آف وننس یہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ مرشد کا تو آپ کو فائدہ ایک یہی ہے، اور مرشد جب آپ کو دیتا ہے علم تو وہ آپ کو یہ کشف و کرامات کی
طرف نہ صرف یہ کہ نہیں لے کے جاتا بلکہ اسے کنڈیم کرتا ہے. وہ آپ کو روکتا ہے کہ ادھر توجہ مت دیجیے، ادروائز آپ کی راہ کھوٹی ہو جائے گی کشف و کرامات کی طرف. وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دے دوں کسی کے لیے دعا نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ سے خوف ہے کہ آپ آگے نہ نکل جائیں، یا مرشد کو یہ خوف ہے کہ آپ بہت بڑے پیر ہو جائیں گے تو مجھے کوئی سلام نہیں کرے گا. نہ اس کے مرشد کے پیٹ میں کوئی درد اٹھتا ہے آپ کی دعا کر دینے سے. وہ آپ کو بچا رہا ہے اصل میں، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ دعا تو آپ کر لیں گے، قبول بھی ہو گئی. جب آپ کی ہوئی دعا قبول ہوئی تو لوگوں نے آپ کو ماننا شروع کر دیا کہ آپ ولی اللہ ہیں، اور وہ آ گیا آپ کے پاس اور آ کے اس نے کوئی آپ سے بات پوچھ لی کہ یہ مقام لاہوت کیا ہے، مقام ہاہوت کیا ہے، مقام حیرت کیا ہے. کوئی ایک سوال پوچھ لیا، کوئی یہی سوال پوچھ لے کہ صاحب جو میرے پاس کیش پڑا اس پر تو 2.5% زکوٰۃ ہو گئی، جو مکان میرے استعمال میں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 2 اور میرے مکان ہیں ان پہ زکوٰۃ کتنے % دوں گا میں. آدمی اب اس کا منہ دیکھ رہا ہے ٹکٹر بیٹھا ہوا. تو اس کا نتیجہ تو دیکھیے ہوگا کیا کہ پوچھنے والے کا اعتماد ختم ہو گیا دعا کرنے والوں پر، کہ جس کو اتنا نہیں پتا اس نے مجھے گائیڈ کیا کرنا ہے. تو مرشد جو ہے آپ کو علم دیتا ہے، اور علم کے نتیجے میں ایز اے بائی پروڈکٹ یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے دوڑتے پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات ہونا ہے. مرشد کا استعمال اعلیٰ ترین یہ ہے کہ اس سے علم لے لیجئے تاکہ ہم کسی مقام پر پہنچیں. اب جیسے میں نے کشف المحجوب کی مثال دی، آپ سب نے پڑھی ہے، ہم سبھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کتنے لوگوں نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ تھیوری آف سائلنس انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے پوری. وہ تھیوری آف سائلنس کیا ہے کہ جہاں جس مقام پر عقل ہماری دنگ رہ جائے، قدرت الہی، کارخانہ الہی، کارخانہ قدرت، اس کو جب ہم دیکھیں اس مقام پر، جس مقام پر جا کے ہماری عقل جواب دے جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حیرت ہماری اتنی بڑھ جائے گی کہ ہماری زبان گنگ ہو جائے گی، زبان چل نہیں پائے گی، ہم خاموشی میں چلے جائیں گے. تو فقیر جب اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ مشاہدہ کرتا ہے کارخانے قدرت کا، اور وہاں ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، عقل ساتھ نہیں دیتی، اس مقام پر جا کر وہ خاموش ہو جاتا ہے. جو خاموش نہیں ہوتا اس مقام پر بولتا ہے، وہ فقیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشاہدہ کر ہی نہیں پایا، ادروائز اس کی عقل جواب دے جاتی بالکل، اور وہ خاموشی میں چلا جاتا ہے. یہ تھیوری آف سائلنس میں نے 2 لفظوں میں بیان کر دی، اس کو بہت لمبا کر کے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن داتا صاحب نے اس کو، اب وہ اس طرح سے بیان ہوئی بھی ہے. اب اگر مرشد آپ کو پڑھائے گا کشف المحجوب تو وہ اس کے ان پہلوؤں کو عیاں کرے گا آپ پر جو پہلو چھپے ہوئے ہیں. مجھ جیسے سے پڑھیں گے تو جو عبارت لکھی ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا، بس اتنا ہی فرق ہے ایک مرشد میں اور ایک مجھ جیسے ان پڑھ آدمی میں، کہ میں اس کو عبارت کو، الفاظ کو ایکسپلین کر رہا ہوں گا، مرشد آپ کا اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو اسرار ہیں ان کو ایکسپلین کرے گا. تو مرشد کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں سے شاگرد گزر رہا ہوتا ہے کہ مرشد صاحب کے پاس بیٹھا، مرشد خاموش ہیں، بول نہیں رہے، آپ گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے، اٹھ کر چلے آئے. یہ مت سمجھیے کہ سیکھا نہیں آپ نے، اس لیے کہ مرشد کے
حرکات و سکنات وہ بھی علم ہے. مرشد نے کسی کو کس انداز میں دیکھا یہ بھی علم ہے. تو وہ جو خاموشی میں اس کے پاس آپ بیٹھے تو بھی سیکھا آپ نے. اور اگر کسی دن مرشد ایسی کیفیت میں آ گئے کہ وہ ابلنا شروع ہو گئے اور چیزیں چھلکنی شروع ہو گئیں، باہر آنی شروع ہو گئیں ان سے، تو پھر تو بہت ہی مزہ آ گیا کہ ایسی ایسی بات بیان کر دیں گے وہ کہ سن کے ہی آدمی حیرت کے مارے چپ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے جو مرشد کی مائیت میں کٹتا ہے، ہر لمحے سیکھتا ہے. مرشد پردہ فرما گئے تو بھی ایک کنیکشن قائم رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کے مرشد، جن کو آپ نے مرشد سمجھا مانا، وہ مرد کامل ہوں گے، ولی کامل ہوں گے. ان کے تصرفات ان کے پردہ کر جانے کے بعد ختم نہیں ہوتے بلکہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، تیزی کئی گنا بڑھ جائے گی. تو جب بھی آپ اپنے مرشد صاحب کا تصور باندھیں گے آپ کا رابطہ قائم ہوگا. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک نقطہ ذہن میں علم کا پھنس گیا، حل نہیں ہو رہا، آپ تصور باندھیے مرشد کا اور وہاں کمیونیکیٹ کیجئے. 2-3 منٹ کے اندر اندر ذہن میں ایک خیال آئے گا اور وہ نقطہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کے مرشد کے تصرفات ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز کی احتیاط کر لینی پڑے گی آپ. یہ بہت اہم بات ہے، اگرچہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. جب ہم بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے تھے تو گورا ہمیں پڑھاتا کیا تھا، حالانکہ اس لیول پر، ماسٹرز کے لیول پر ان چیزوں کا پڑھانا بے معنی تھا ہمارے سوچ کے مطابق. آج تو نہیں میں کہہ سکتا بے معنی تھا، اس وقت ضرور کہتا تھا کہ اس میں کیا ہے. وہ یہاں تک سکھاتا تھا کہ جب آپ کسی سے ملنے گئے ہیں تو آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ، بزنس کارڈ کس کونے سے پکڑنا ہے اور کس طرح اس کے آگے پیش کرنا ہے. وہ یہ سکھاتا تھا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے تو ایکسچینج آف بزنس کارڈ جب ہوگا تو آپ نے کس طرح سے اس کا بزنس کارڈ ریسیو کرنا ہے اور اپنا بزنس کارڈ اس کو کس انداز میں پکڑ کے اس کو دینا ہے. اس بات پہ بہت زور دیتا تھا کہ آپ جب کسی کے پاس وزٹ کرنے جائیں گے تو ان دنوں یورپ میں ایک ہی چھٹی ہوا کرتی تھی، سنڈے کی. تو وہ ایک بات پہ زور دیتا تھا کہ سیٹرڈے کو 12 بجے کے بعد کبھی ملنے نہ جائیے کسی کے پاس، اس لیے کہ جو ہی 12 بجے ہیں اب 2 بجے اس کا آف ہو جانا ہے کیونکہ سیٹرڈے ہاف ڈے ہے. تو 12 بجے کے بعد وہ مینٹلی چھٹی کے موڈ میں آ گیا ہے. He is not in a mood to receive anyone anymore. تو آپ اس کے لیے ان ویلکم وزٹر ہوگے اور اس کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، تو آپ کا کام جو ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اوائڈ کیجئے سیٹرڈے 12 بجے کے بعد کسی کے پاس جانا. اسی طرح منڈے مارننگ کسی کے پاس 10 بجے سے پہلے مت جائیے کہ وہ ویکینڈ سے واپس آیا ہے، دفتر میں آ کے 8 بجے صبح وہ بیٹھا ہے، اب وہ اپنے پورے ویک کو پلان کر رہا ہے کہ میں نے اس پورے ویک میں کیا کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے. آپ جا دھمکیں گے، وہ شو تو نہیں کرے گا لیکن اندر سے انوائے ہوگا. تو آپ ایسے وزٹر بنیے جو ویلکم وزٹر ہے. اپنے آپ کو امپوز مت کیجیے کبھی کسی پہ. یہ دنیاوی تعلیم کا حصہ تھا ہمارے. مرشد کے ساتھ ابھی بہت سے لوگوں نے ایک سوال پوچھا کہ میں ترکی جاتا ہوں، ایران، عراق، مدینہ منورہ، تو جو لوگ میرے ساتھ اگر کبھی مجھے مل جائیں، میری ایفرٹ تو یہ ہوتی میں اکیلا جاؤں، لیکن اگر میں پھنس گیا تو جو ساتھ ہیں وہ پریشان یہ ہو جاتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا اور میں نے حاضری دی ہے منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ میکسیمم.
اس کے بعد چلا گیا. اس کے پیچھے ایک بڑی بات ہے. یہ لوگ ان میں سے کچھ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں, ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. دوسری طرف ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کی تربیت ہوئی بھی ہے. ان کے لیے مہمان امپورٹنٹ آدمی ہے. تو وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہیں پوری طرح. تو اگر میں کسی کی توجہ زیادہ دیر حاصل کرتا ہوں, اس کے کام میں حرج ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دو بار تو میں ویلکم کر لیا جاؤں گا, اس کے بعد میں ایک انٹروڈر کی حیثیت اختیار کر جاؤں گا. تو سب میں بہتر یہ ہے کہ گیا, سلام کیا, فاتحہ پڑھی اور اجازت کی ریکویسٹ کی کہ حضور مجھے اجازت ہے رخصت ہونے کی, اور چلے آئے. خود آپ لوگ اپنے دل میں ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کا ایک وہ وزٹر ہے جو آتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے, جانے کا نام نہیں لے رہا. اب ازراہ اخلاق آپ بیٹھے ہیں, اس سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن آپ کے کام کا حرج ہو رہا ہے. تو دو چار مرتبہ تو برداشت کر گئے ازراہ اخلاق. اس کے بعد آپ کے دل میں اس کے لیے وہ گرم جوشی نہیں رہے گی. لیکن اس کے برعکس ایک آدمی ہے, آپ کے پاس آتا ہے, سلام کرتا ہے, اس کے بس اب مجھے اجازت دیں گے آپ, السلام علیکم, اور چلا گیا. یہ ایسا وزٹر آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اس نے اپنا کام کیا اور بھاگ گیا. میں نے یہاں ایک بار ذکر کیا تھا کہ کسی وجہ سے مرشد صاحب بہت, جن دنوں نیا نیا میں ملا تھا مرشد صاحب سے, ان دنوں کی بات ہے, میں مرشد صاحب کو پہچان بھی نہیں پایا تھا. تو کسی بات پر میں نے جانا بند کر دیا مرشد صاحب کے پاس. ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بلند پایا, بابا سید تاج الدین اولیاء, ناگپور میں آرام فرما رہے ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی عشاء کی نماز کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ, ان سے دعا کے لیے کہہ دو, یہ کام ہو جائے گا تمہارا. تو میں دل میں کہا اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پہچان نہیں پایا تھا. تو وہ پاگل آدمی, ان کے پاس جا کے کیا کروں گا میں. نیکسٹ ڈے پھر بابا سید تاج الدین اولیاء صاحب سے عشاء کی نماز کے بعد ملاقات ہو گئی. انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ وہاں چلے جاؤ, ان سے دعا کا کہو, وہ کر دیں گے اور کام ہو جائے گا تمہارا. نہیں گیا. تیسرے دن بڑی لمبی بات کی بابا سید تاج الدین اولیاء نے. تو میں نے ایک اور صاحب تھے جو بابا سید تاج الدین اولیاء کے سلسلے میں بیعت تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے, آپ کا تو حج ہو گیا کہ بابا صاحب آپ کے پاس تشریف لے آتے, تو جو فرما رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں. تو میں دوسرے تیسرے دن اپنے مرشد صاحب کی خدمت پہ حاضر ہوا. تو انہوں نے مجھے دیکھا, کہنے لگے کیسے آئے. تو میں نے کہا حضور سلام عرض کرنا تھا. اچھا کر لیا سلام؟ میں نے کہا جی, جاؤ. اب اس وقت تو میرے دل میں نہیں آئی یہ بات کہ یہ کیوں کہا گیا مجھے. تو میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بندہ پاگل ہے, لیکن وہ کام ضروری تھا. پھر دو چار دن کے وقفے کے بعد پھر گیا, تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے پوچھا کیسے آئے. تو میں نے کہا حضور گزر رہا تھا ادھر سے, سوچا آپ سے ایک کپ چائے پیتا جاؤں. کہ ہاں بیٹھو, میں ابھی پلاتا ہوں. تو چائے بنا کے انہوں نے مجھے پلائی. جب میں نے چائے پی لی, کہنے کہ چائے پی لی تم نے؟ میں نے کہا جی. کہ جاؤ. تیسری بار مجھ پہ ترس کھا لیا انہوں نے, از خود پوچھا کہ کوئی تمہیں کام ہے کیا مجھ سے. تو میں نے کہا جی ہاں, کیا کام ہے. تو میں نے بتا دیا. باقی قصہ تو چونکہ آپ کے مطلب کا نہیں, اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بہت عرصے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ میں نے سلام کیا, پوچھا کہ کیسے آئے, کہ جی سلام کرنا تھا. سلام کر لیا کہ جی ہاں, کہ جاؤ. یہ اصل میں تربیت ہو رہی تھی میری کہ منافقت مت کرو, جس کام سے آئے ہو سیدھا بولو. کام تمہارا کوئی ہے, مجھے چکر دے رہا ہو کہ میں سلام کرنے آیا ہوں, تو تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ تمہیں سلام کرنے کے بعد جاؤ. دوسری بار میں نے بہانہ بنایا
کہ चाय पीने आया हूं, कहां बैठो, चाय पी ली, जाओ। ये तरबियत थी कि जिस काम से आए हो स्ट्रेट अवे वो बोलो, गलत बयानी मत करो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह वो सबक मिल गया। मैं ये तो नहीं कहता कि सबक हासिल हो गया, इसलिए कि वो सलाहियत ही नहीं कि मैं कुछ सीख सकूं किसी से, लेकिन वो इतनी बड़ी तरबियत थी। अभी उसका नतीजा क्या हुआ है, तमाशा। एक तो किसी को मैं बिला वजह टेलीफोन नहीं करता, वो बात का 2-3 साल बीत जाते हैं, टेलीफोन ही नहीं करता। जब करूंगा तो अगला पूछता है कि ये खैरियत, आपने कैसे तकलीफ की। तो पहला जुमला ये होता है कि भाई आज के दौर में बगैर गर्ज के कौन किसे टेलीफोन करता है। तो अगला हंस के पूछेगा जी क्या, कि ये काम है कर दो। अच्छा हो जाएगा, ओके थैंक यू वेरी मच, टेलीफोन बंद। ये उस तरबियत का मुर्शद की नतीजा ये निकला है कि कोई भी हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, तो सीधी बात है कि जनाब बगैर गर्ज के कौन किसी को मिलता है आज के जमाने में। तो मैंने अगर कॉल किया तो किसी गर्ज से किया होगा। अगला भी कह के लगाता है, और बजाय इसके कि वो बुरा मना जाए, वो अप्रिशिएट करता है। तो ये मुर्शद की तरबियत थी। बात ये हो रही थी कि मुर्शद को पहचान लीजिए पहले। अगर मुर्शद हैं जनाब सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब कलियर शरीफ वाले, उन जैसे, तो जहां आप गए उन्होंने आपको उड़ा के रख दिया। तो पहचान जाइए कि मैं मुर्शद के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए कि उन्हें पसंद नहीं कि उनके पास कोई आए। वो दूर से ही कम्युनिकेट कर लीजिए, घर बैठे हुए जवाब आ जाएगा। हजरत मियां मीर साहब जैसे आदमी हैं, तो पहचान जाइए कि सिर्फ सिलेक्टिव लोगों से मिलेंगे, जिनके साथ इनका दिल मिलता है, सिर्फ उनसे मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो बाकी जो भी जाएगा वो अपने आप को इम्पोज करेगा। नतीजा ये है कि फायदे के बजाय नुकसान उठाता चला जाएगा। जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसे हैं मुर्शद आपके, वो मजलसी हैं, वो हजार लोगों के मजमे में बैठे हुए भी तनहा हैं। जब दिल चाहेगा वो तनहा हो जाएंगे मजमे में बैठे बैठे, जब दिल चाहेगा मजमे के साथ शामिल हो जाएंगे। तो वहां फर्क नहीं पड़ता, जाइए बैठिए, जब दिल चाहे उठ के चले आइए, वो फर्क नहीं पड़ता। मुर्शद की नेचर इसमें बहुत काउंट करेगी। बाबा साहब जैसे मुर्शद हैं अगर आपके, बाबा फरीद गनशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब, तो वहां दो मयार बैक वक्त इख्तियार किए हुए हैं। आम आदमी को माफी है, जैसे जी चाहे बात कर ले, जो जी चाहे कर ले, जो जाएगा कुछ न कुछ उसको अता कर देंगे। लेकिन जिनकी तरबियत कर रहे हैं, वो जिनको इल्म दे रहे हैं, वहां वो बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप आदमी है। मजाल नहीं आप खांस भी जाए वहां, माफ नहीं करेंगे, उधेड़ के रख देते हैं 2 मिनट में। लेकिन उनकी, जिनको उन्होंने बतौर शागिर्द के कबूल किया हुआ है और जिनकी वो तरबियत फरमा रहे हैं, तो मुर्शद की नेचर को समझना बड़ा जरूरी है। हम जाते थे अपने मुर्शद साहब के पास, मुझे मालूम था कि दिल में बेपना प्यार है, दुनिया को भी पता था, सभी लोग मुझे कहते थे कि जुबान से सख्ती आपके साथ करते हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार है इनके आपके लिए। तो उनके वो मकान की पुराने जमाने वाला स्टाइल था, तो डेवड़ी थी, उसके बाद वो सेन में खुलती थी डेवड़ी, और उसकी एक साइड पर आपका हुजरा था। तो बड़े दबे पांव गए डेवड़ी तक, देखा वहां कोई बैठा है, वहीं से वापस आके गाड़ी में बैठ के गली में
इंतजार करते रहे, वो आदमी निकला तो फिर चले गए। और वो भी जाने से पहले चेहरे को देख लिया कि मूड क्या है, और बाज का देखा कि बिगड़े हुए हैं, तो दूर से अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जल्दी में हूं, इजाजत मुझे। वापस पहचान जाइए ताकि आप अपने मुर्शद के दिल में उतर जाएं। आप मुर्शद के मजाज के मुताबिक चलेंगे, मुर्शद के दिल में उतर जाएंगे। और अगर मुर्शद झुंझलाने लगा आप पर दिल में, जाहिर तो नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है उसको, उसने तो अल्लाह के हर बंदे को खुशदिली से मिलना है। हुक्म तो ये है, सुन्नत ये है, जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन झुंझलाया तो समझिए कि आप गए, फिर ना कुछ हासिल हुआ आपको, फिर भटकते रहिए। तो ये राहें लंबी हैं, कहीं शॉर्टकट नहीं है कि मैं जाऊं और मुर्शद साहब मेरी तरफ एक नजर डालें और मैं एक मकाम पे चला जाऊं। हाँ, ये तो होगा कि मुर्शद साहब को मैं बड़ा पसंद आ गया पहली बार मुलाकात में, तो जो देना है एक बार दे दिया उन्होंने, कही लो जाओ। लेकिन वो इसी तरह है कि आपके मुर्शद लाहौर की सड़कों की भूल भुलैयों में से हाथ पकड़ के निकाल के मोटरवे के सिरे पर खड़ा कर देंगे कि ये रास्ता जाता है इस्लामाबाद को, चले जाओ। वहां से मेरी अपनी मेहनत और मेरा सफर शुरू हो गया। अब मेरा अपना दिल है कि मैं उस रास्ते पर सीधे पर सफर करूं, मेहनत करूं, और सर्विसेज जो आएंगे रास्ते में मैं उससे डिस्ट्रैक्ट ना हूं, तो मैं इस्लामाबाद 4 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। हिम्मत है तो मैं ज्यादा स्पीड पे चला जाऊं, 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो मेहनत वहां मेरी है, सब मुर्शद साहब की ये मेहरबानी है कि छूटते ही उन्होंने मुझे अता कर दिया है, लेकिन मेहनत फिर मेरी ही रहेगी। तो मुर्शद साहब ने मुझे फारग कर दिया कि जाओ मियां, तुम तो पहले से ही बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हो, यहां आने की जरूरत नहीं, जाओ जाके लोगों को तालीम दो। तो मैं इस धोखे में ना आ जाऊं कहीं। मुर्शद साहब ने जो बात की है सच है, लेकिन अगर मैं इस धोखे में आ गया और मैंने अपने सीखने का अमल जारी न रखा, गौर फिक्र जारी न रखा, तो मैं इल्म के उसी मकाम पर खड़ा रहूंगा जहां मुझे मुर्शद साहब ने खड़ा किया था, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये तो कब्र की दीवारों तक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस धोखे में मत आइए कि ये लम्हों में कटेगा सफर, ऐसा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ये अगला सवाल है कि सुना है कि मर्दान कामिल को एक खास वक्त में बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में हाजिरी की इजाजत होती है, लेकिन चंद एक कोई इस्तिस्ना हासिल है कि वो जब चाहे हाजिर हो सकते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वहां स्वाय रहमत के कुछ नहीं है, दुश्मन के लिए भी मेहरबानी और रहमत ही है। लेकिन वो ऐसा मकाम अदब है कि फरिश्ते भी मोहतात रहते हैं, फरिश्ता भी बगैर इजाजत, बगैर तलबी के हाजिर नहीं होता। अगर मेहरबानी फरमा दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को भी वेलकम कर लें, तो अभी तो वो बात मैंने की, मैं तो मुर्शद साहब की बात कर रहा था। ये तो बारगाह ही रब के बाद सबसे बड़ी और सबसे ऊंची है। अदब का तकाजा ये है कि अगर हर बार आपको वेलकम भी किया जाए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं हाजिर उस वक्त हूं
جب مجھے طلب کر لیا جائے. تو انسان بچا رہتا ہے اور بہت کچھ پا کے آتا ہے. جب بھی طلب کیا جائے گا بہت کچھ، جس کو وہ محاورتاً کہتے ہیں کہ لاد لدا کے بھیجا جائے گا واپس، کیونکہ ہستی وہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. اگر اجازت مل بھی جائے تو انتظار کیجئے کہ جب طلب کیے جائیں پھر جائیں آپ. بہت فائدہ ہوگا اس ادب کا. یہ اگلا سوال ہے کہ جب کسی ولی اللہ کو اپنے گرد و پیش میں ہونے والے سانحے کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو کیا خلق خدا کے لیے اس سانحے سے محفوظ رہنے کی دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، یا دعا کرنا چونکہ ان کے نزدیک مشیت ایزدی میں مخل ہونے کے مترادف ہوتا ہے اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. یہ تو ولی اللہ ہیں. میں پیغمبروں کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو کیا وہ دعا کر کے اسے ٹال نہیں سکتے تھے؟ ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو پایا، یہ اس بات کو واضح کر دے گا. کیا ڈانٹ پڑی رب تعالیٰ سے جب دعا کی بیٹے کے لیے؟ قرآن پاک میں ہے، ڈانٹ کھا لی. اسی طرح اور لوگ اور پیغمبر. بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، کہ جو چیزیں رب تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے اس کو روکنے کی دعا کرنے کی سزا مل جاتی ہے، جن کا ہونا ضروری ہو گیا. جو چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں اس کے لیے اولیاء کرام دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کرتے ہیں، دونوں باتیں. تو یہ سچویشن کی بات ہے. اسی لیے فقیر لوگ ایسی چیزوں کے ایسے سوالات کا جواب دینے سے اوائڈ کر جاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلین کر دینا، اور بعض اوقات ایکسپلین کرتے کرتے بے خیالی میں وہ پیرامیٹرز واضح ہو جاتے ہیں جن کے اندر رہ کے اولیاء کرام ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس کی سزا بڑی کڑی ہے. اس لیے ان کو اوائڈ کرتے ہیں. جہاں تک میں کہہ سکتا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کو مثالیں دے کے. اپنے ذمے پھر بھی لینے سے اوائڈ کیا کہ ڈنڈے پڑ جائیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.